تو بھائی جان چاند پہ پہنچنا پھر کون سا کمال ہے؟ ہم اس نبی کے غلام اور امتی ہیں جن کو اللہ نے ایک کمال و مرتبہ عطا کیا کہ انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کر دیتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا معراج کی رات دیدار عطا کیا ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آئی، چاند ٹوٹ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چاند کے ساتھ حضور کے معاملے کو انجیل برنباس میں جو آپ نے بیان کیا، جو آپ کی طرف منسوب الفاظ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آخری نبی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ بائبل بائی برنباس لکھیں، نیٹ پہ سرچ کریں، چیپٹر 29 نکال لیں، چیپٹر 72 کھولیں، چیپٹر 42 پڑھیں، چیپٹر 12 پڑھیں، چیپٹر 92 پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ کیا فرما گیا ہمارے آخری نبی کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ نے ایک موقع پر کہا تھا there shall not come after him any true prophet sent by God, but there shall come a great number of false prophets, where it is sorrow for the Shaitan shall raise them up۔ کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ہاں شیطان کے کھڑا کرنے پر کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے۔ تو اب لوگوں نے سچے نبی کی نشانی پوچھی کہ ہم اس پیغمبر کو پہچانیں گے کیسے؟ تب حضرت عیسیٰ نے کہا تھا Verily I say to you, the moon shall minister sleep to his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hands. The world beware of casting him out۔ فرمایا لوگوں تمہیں بڑی سچی بات بتاؤں، جب اس پیغمبر کا بچپن ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دیتا ہوگا، اور جب وہ جوان ہو جائیں گے he shall take her in his hands، وہ چاند کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے، چاند ان کے قبضے میں ہوگا۔ The world beware of casting him out۔ دنیا انہیں ٹھکرانے کے بارے میں خبردار رہے، خبردار دنیا والوں، اس عظمتوں والے رسول کو ٹھکرا نہ بیٹھنا جن کو اللہ نے شان و مرتبہ عطا کیا ہے کہ انگلی کے اشارے پہ چاند چلتا ہوگا، چاند لوریاں دیتا ہوگا، چاند ان کے قبضے میں نظر آئے گا۔ جو چاند کو انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کر دے اس کو پیغمبر آخر الزماں کہتے ہیں۔ آج سولر انرجی پر ہمیں فخر ہے کہ ہم نے بہت ترقی کی ہے، تحقیق کی ہے، سولر سسٹم آ گئے۔ سولر تک پہنچنا اگر کمال ہے تو پھر میرے مولا، مولا کائنات، مولا مشکل کشا، علی المرتضیٰ، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز عصر کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹا دینا، یہ میرے مصطفیٰ کا سب سے بڑا کمال ہے کہ سورج کو پلٹانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ڈوبتے سورج کو روکنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو اشارے سے چاند ٹکڑے کر دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو ڈوبے سورج کو پلٹا دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو لعاب دہن سے کسی کی دکھتی آنکھوں کو شفا یاب کر دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو حضرت حبیب کے نابینا والد کو آنکھوں میں لعاب دہن لگا کے نور عطا کر دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، حضرت عتبہ کے آبلے دار جسم کو لعاب دہن سے شفا یاب اور خوشبودار کر دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو حضرت عتبہ کے آبلے دار جسم کو معطر کر دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، حضرت محمد بن حاتب کے جلے ہوئے ہاتھ پر لعاب دہن لگا کے شفا یاب کر دیں انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، حضرت جابر کے گھر چند افراد کے کھانے میں لعاب دہن سے برکت عطا کریں انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈال دیں، لعاب دہن کی برکت سے کھاری کنویں میٹھے کر دیں انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، بدر کے میدان میں ایک صحابی کے کٹے ہوئے بازو کو لعاب دہن لگا کے جوڑ دیں انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کو لعاب دہن کی برکت سے شفا یاب کر دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس پیغمبر کے لعاب دہن میں اتنی برکتیں ہیں آپ خود سوچیں ان کے پورے بدن میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ جو کسی کی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ رکھے، حضرت عبداللہ بن عتیق کو پنڈلی کو شفا یاب کر دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر موجود ہوں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیں انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو درختوں کو چلا دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں،
جو بادلوں کو برسا دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، اگلے جمعہ کو انہی برستے بادلوں کو انگلی کے اشارے پہ چلا دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو ابو جہل کی مٹھی میں پتھروں کو کلمہ پڑھا دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو کائنات کی حدوں سے نکل جائیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کے مقام پر پہنچے، رب کا دیدار کر کے پلٹ آئیں انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ایک ایک ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، why we have to follow him؟